الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد آج کے درس کا موضوع توبہ ہے، اور توبہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور شرمندگی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور یہ بات کہے کہ یا اللہ، یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو پیچھے ہوا اس کی میں معافی چاہتا ہوں، تو اسے شریعت میں توبہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور پکی توبہ کرو، کہ توبہ کے بعد دوبارہ رجوع گناہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان زندگی میں کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیے جس طرح وہ خدا دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ موسم سرما کو گرما میں تبدیل کر دیتا ہے اور گرمی کے موسم کو سردی میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح جس طرح وہ ہر چیز کو اس کے برعکس میں الٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کوئی شرمندہ ہو کہ توبہ کرے تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، آپ نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو گزر رہا ہے تو اس کے نیفا میں شراب کی بوتل تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے نیفا کے اندر؟ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ سرکہ ہے، میں سرکہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بوتل دکھاؤ، میں چیک کرنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے۔ تو اس نوجوان کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ، میرا یہ راز اب امیر المومنین کے سامنے کھلے گا، یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بس مجھے آج ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ وہ شخص کہتا ہے، جب میں نے وہ شراب کی بوتل نکال کے حضرت عمر فاروق کو دی، آپ نے ڈھکن کھولا تو اس میں شراب جو تھی اللہ نے اسے سرکے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ یہ صرف کیوں کیا؟ یہ دنیا کو بتانا تھا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پہ پردے کس طرح ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے، یہ آخری روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، مجھے ایک عورت ملی اور وہ کہنے لگی، اے صحابی رسول، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے زنا کیا، اور اس زنا کی وجہ سے میرے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی، جو بچہ میرا نہیں تھا اور میں کنواری تھی۔ اب میں معاشرے کو کیا منہ دکھلاتی کہ یہ بغیر شادی کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو میں نے ولادت کے فوراً بعد اس بچے کو قتل کر دیا، یعنی دو گناہ ہو گئے، ایک زنا کیا اور دوسرا ایک معصوم جان کو قتل کر دیا۔ تو کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا دفع ہو جا، دور ہو جا، تیرے جیسے کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے تو پوچھا ہی نہیں، یہ مسئلہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہیے تھا، پھر بعد میں کچھ اس عورت کو بتانا چاہیے تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول بتاتا ہے کہ جب تک انسان عالم نہ ہو اپنی طرف سے فتویٰ نہیں ٹھونس دینا چاہیے، یک دم شریعت اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ذہن کے مطابق بات نہیں کرنی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس بارے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اگر سمجھ ہو تو ٹھیک، وگرنہ کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے جب اپنی رائے دی نا یہ کہ گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو فوراً خیال آیا مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ بات کی اور حضرت ابو ہریرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ سارا عورت والا ماجرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ابو ہریرہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ خدا تو کہتا ہے بندے آ میری بارگاہ میں تیری توبہ قبول کروں، اور قسم بخدا کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ اس عورت کو جا کے صحیح مسئلہ بتاؤ جو بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو بازار میں وہ عورت نہ ملی، تو میں ایک ایک شخص سے پوچھنے لگا کہ یار وہ ادھر ایک عورت تھی، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے مسئلہ اسے غلط بتا دیا ہے، تو کیا کسی نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کئی دن پوچھتے گزر گئے، وہ عورت نہ ملے، لوگ مجھے پاگل کہنا شروع ہو گئے، اور بچے تو اکثر مجھے کہتے ہی پاگل تھے کہ یہ کیا دیوانوں کی طرح روز ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ایک عورت ہے وہ مل نہیں رہی، اس نے مسئلہ پوچھا تھا میں نے مسئلہ غلط بتا دیا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ عورت مجھے دوبارہ مل گئی، تو میں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں، جو بندہ توبہ کرے اصل مسئلہ یہ ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عورت یہ مسئلہ سن کر اتنی خوش ہوئی کہ اس نے کہا کہ میری ملکیت میں ایک باغ ہے کھجوروں کا، میں اس مسئلہ کے عوض وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتی ہوں۔ تو بات جو آج کی درس تھی، جو آج آپ کو سمجھانا تھا وہ یہ ہے کہ ادھر سے یہی آواز آتی ہے تو کسی بہانے تو آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے۔ اب آپ ادھر سے یہی آواز آتی ہے بندے اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے، وقت مختصر ہوتا ہے، اس پہ تو 1 گھنٹہ بھی توبہ کے موضوع پر قرآن و حدیث سے بات ہو سکتی ہے، مگر مختصر جو مفہوم عرض کرنا تھا وہ یہی ہے کہ ادھر سے ہر وقت آواز آ رہی ہے اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے۔ وہ اتنا بندے سے پیار کرتا ہے کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، وہ بھی آخری وقت میں اگر آ کر 2 آنسو بہا کے کہے یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں میں معافی مانگنے آیا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے بندے میرے خوف سے 1 اتھرو آنکھ سے نکالنا تیرا کام ہے، ادھر سے بخشش کے دریا چلا دینا میرا کام ہے۔ وہ ساریاں اسی وقت صرف معاف ہی نہیں فرماتا، ایسا کمال کرتا ہے کہ معاف کر کے انہیں نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ لہذا موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کوئی شخص آنے والی گھڑی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں کل زندہ ہوں گا۔ اگر اللہ نے یہ بات ہمیں سننے کی، اسے سمجھنے کی، دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے آج ہی اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔